الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى عليه الصلاة والسلام يأتي عليه الفناء رواه مسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا پروردگار زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر فنا آئے گی، یعنی ان کو بھی موت آئے گی۔ گزشتہ درس میں ہم نے عقیدہ حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ تفصیل سنی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ خلاف اسلام عقائد کے حامل ہیں۔ نصارہ نے تو ان کو ان کی حد سے آگے بڑھایا، اور نصارہ کے جن کو آج لوگ عیسائی کہتے ہیں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود الہ ہیں، خود خدا ہیں۔ قرآن کریم نے اس عقیدے کی صاف صریح انداز میں تردید کی ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام فرمایا کہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو وہ اللہ کے بندے ہیں، الہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ خدا وہ خود مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے۔ دوسرا جو فرقہ تھا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ الہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ ان کے اندر حلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم نے ان کی بھی تردید کی ہے۔ تیسرا جو گروہ تھا ان کا عقیدہ تثلیث کا تھا، وہ کہتے تھے کہ خدا 3 ہے، ان 3 میں سے تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ان کو بھی کافر بتلایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد۔ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ 3 میں سے تیسرے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تنہا اکیلا الہ ہے اور خدا ہے۔ تو نصارہ تو اس طرح گمراہ ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدے رکھ کر، اور یہود نے اولاً تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگایا اور تہمت لگائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن الزنا اور ولد الزنا قرار دیا۔ قرآن کریم نے ان کی بھی تردید کی اور کہا کہ وہ تو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، پاکیزہ ہے، تو وہ ان کا ان گناہوں سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری طرف یہود اس کے بھی قائل ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نعوذ باللہ مقتول ہو گئے، اور نصارہ کے بعض فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مصلوب ہو گئے ہیں، یعنی سولی پہ چڑھا دیے گئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری امت عیسائیت کا کفارہ اپنے ذمے میں لے کر وہ پھانسی پر لٹک گئے ہیں اور انہوں نے جان دے دی، اور اب باقی ساری امت عیسائیت جو ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گئی ہے، ان کا کفارہ ہو چکا ہے۔ یہ ان کے عقائد سراسر اسلام، قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہیں، کفری عقائد ہیں۔ قرآن کریم نے صاف ان کی تردید یوں کی کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے تدبیریں کی، مکر کیا، اللہ نے ان کے خلاف تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہود نے جو سازش کی تھی کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ ناکام ہو گئے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان کا جو یہ قول تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان لوگوں نے نہ ان کو قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھایا ہے، لیکن ان لوگوں کو شبے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور کتب حدیث میں ایک روایت ملتی ہے کہ شبہ اس طرح ہوا کہ جب وہ محصور ہو گئے ایک مکان کے اندر اور یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا،
تو ایک یہودی اندر داخل ہوا تاکہ میں ان کو قتل کر ڈالوں اور دروازہ کھول کر بکے لوگوں کے آنے کا راستہ بنا دوں۔ تو جیسے ہی وہ اندر گیا، اللہ نے اس یہودی کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا، اور فرشتے کو بھیج کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب جب یہود اس گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارے ساتھی ہیں تو عیسیٰ کہاں ہے؟ ولیکن شبہ لہم، اللہ ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ حدیث شریف میں آپ فرما رہے ہیں، اور یہ مخاطب اس میں اہل کتاب ہی کو کیا گیا ہے، جب نجران سے کچھ لوگ جو نصارہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے اس مناظرے میں ان کو ایک بات یہ بھی کہی کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ الہ ہے، حالانکہ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے جو زندہ ہے ہمیشہ سے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، فنا نہیں آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی، ان پر موت آئے گی۔ تو قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا، اور پھر نزول کے بعد وہ 40 سال زندہ رہیں گے، شادی کریں گے اور شادی کے بعد 19 سال زندہ رہیں گے۔ فجر کی نماز کے وقت ان کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوں گے وہ نماز حضرت مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں ادا کریں گے، اور پھر جب وہ جس جگہ محصور ہوں گے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلیں گے تو دجال کی جو فوج ہے وہ یہودی وہ سامنے کھڑے ہوں گے اور دجال پیچھے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو کہیں گے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، اس دجال نے میرے ہاتھ سے قتل ہونا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کا سانس جس کو لگے گا یہودیوں میں، اس سے وہ مرتے جائیں گے، آپ کے سانس سے وہ مریں گے۔ دجال آپ کو دیکھ کر ایسے گھلے گا اور پگھلے گا جیسے کہ پانی کے اندر نمک گھلتا اور پگھلتا ہے، ایسے وہ پگھلے گا اور بھاگے گا۔ باب اللد پر جا کر، جو فلسطین کا ایک علاقہ ہے، آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور وہاں اسرائیل کا ایک ایئرپورٹ بھی موجود ہے، وہاں جا کر اپنے ایک نیزے سے اس کے سینے کے بیچوں بیچ مار کر اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ ایک ایک یہودی قتل ہوگا، اور اس یہودی کو کوئی پتھر بھی پناہ نہیں دے گا، بلکہ جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو پتھر خود بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو آ کے قتل کرو۔ سوائے ایک زقوم کے درخت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گواہی نہیں دیں گے یہودیوں کے چھپنے کی، اور آج یہود اس زقوم کے درخت کی کاش اپنے علاقوں میں بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، اس لیے وہ تیاری ابھی سے کر رہے ہیں۔ بہرحال یہودی شکست کھا جائیں گے، روئے زمین پر صرف مسلمان ہوں گے، اور وہ نہایت برکتوں کا ایک دور شروع ہوگا، اور اس میں نہ کوئی قتل و قتال ہوگا، نہ کوئی چوری، نہ کوئی بدامنی، سب آرام اور سکون سے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہے، اور وہ روئے زمین پر پھیلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ تقدیر الہی میں یہی لکھا ہے۔ آپ کو حکم ہوگا کہ اپنے مسلمانوں کو لے کر آپ کوہ طور پر تشریف لے جائیں، تو آپ طور پہاڑ پر مسلمانوں کو لے کر تشریف لے جائیں گے، باقی ساری زمین پر یاجوج ماجوج بھر جائیں گے، اور پھر وہ درختوں تک، پتوں تک، اور بحیرہ تبریہ کا نام آتا ہے روایات میں کہ جب اس پر سے گزریں گے تو بحیرہ تبریہ کو پورا پی کر ختم کر دیں گے، اس کو بالکل خشک کر دیں گے، اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب مسلمان ان سے بہت تنگ ہوں گے، اس لیے کہ وہ اوپر ہوں گے اور اوپر کھانے پینے کی بہت تنگی ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں ان سے نجات دلا دے، تو ان کی دعا پر اللہ ان پر ایک بیماری مسلط کریں گے، ان کے جسموں پر کچھ دانے نکلیں گے، اور اس سے وہ سارے مریں گے، اور وہ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر نیچے اتریں گے، اور پھر جب پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کچھ پرندے بھیج کر ان کی لاشوں کو اٹھوا کر پھینکوائیں گے، اور پھر بارش ہوگی، پھر دوبارہ ایک امن و امان کا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی علامات قیامت میں ایک بڑی علامت ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام طبعی موت سے انتقال کریں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد۔ رب اغفر رحمۃ اللہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔